ہے کہ انسان کے سامنے کوئی زندگی ہوتی ہے، کوئی مقصد ہوتا ہے زندگی کا، کوئی ہدف ہوتا ہے، تو پھر اسے یہ فیصلہ کرنا کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے یہ آسان ہو جاتا ہے۔ اسے وقت کے ضائع ہونے کا بھی احساس ہوگا اور اسے یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ کون سی چیز اس کے لیے قیمتی ہے اور کون سی چیز اس کے لیے بیکار ہے۔ اور اگر منزل ہی کا تعین نہ ہو، بے مقصد زندگی ہو، تو پھر یہ کیسے پتہ چلے گا کہ کون سی چیز اس کے لیے قیمتی ہے اور کون سی چیز اس کے لیے بیکار ہے؟ غیر مسلمین جو ہیں ان کی زندگی کا مقصد چونکہ یہ دنیا ہوتی ہے، اس لیے دنیا کی زندگی کو سامنے رکھ کر جب وہ وقت گزارتے ہیں تو جن چیزوں میں وہ ٹائم پاس کرتے ہیں ان چیزوں کو سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ان میں ٹائم پاس کرنا وقت کا ضیاع نہیں ہے بلکہ وقت کو بچانا ہے، جبکہ ہمیں یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ ان چیزوں میں ٹائم پاس کرنا وقت کو ضائع کرنا ہے۔ ایک مثال دیتا ہوں، انشاءاللہ اس سے بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھیے یہ جو طلبہ اسٹڈی کرتے ہیں یا آپ کمپنی میں کسی کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں اور آپ کو ٹائم کے حساب سے پیسے ملتے ہیں، ایسا بھی ہوتا ہے نا بھئی پر گھنٹہ کام کے کتنے پیسے۔ اس دوران اگر نماز کا وقت آ جائے اور آپ نکل جائیں نماز کے لیے، آپ کا امتحان ہے، پیپر ہے، 1 ہفتے کے بعد آپ اس کی تیاری کر رہے ہیں، درمیان میں نماز کا ٹائم ہوا تو آپ چلے گئے کہاں؟ نماز کے لیے۔ تو یہ ٹائم آپ کا اسٹڈی میں نہیں لگ رہا، پڑھائی میں نہیں لگ رہا، آپ کو ایسا لگے گا کہ یہ ٹائم ضائع ہو رہا ہے اور دیکھنے والے کو بھی ایسا لگے گا کہ یہ ٹائم، بولو بھائی، ضائع ہو رہا ہے۔ کسی کمپنی میں آپ ملازم ہیں، آپ نماز کے لیے جتنا ٹائم گزاریں گے آپ کے باس کو بھی لگے گا کہ یہ وقت کیا ہو رہا ہے؟ ضائع ہو رہا ہے۔ اور آپ میں بھی اگر دین کی فکر نہیں ہوگی تو آپ کو بھی ایسا لگے گا کہ جو ٹائم میں لگا کر اور پیسے کما سکتا تھا وہ ٹائم میرا گویا کہ ضائع ہو رہا ہے۔ ضائع نہیں بھی ہو رہا تو کم از کم کسی قیمتی کام میں استعمال نہیں ہو رہا، کیونکہ آپ کو یہ محسوس ہو رہا ہے کہ آپ کا جو ہدف تھا، ہدف آپ کا کیا ہے؟ پیسے کمانا۔ ہدف آپ کا کیا ہے؟ امتحان میں کامیابی حاصل کرنا۔ اس ہدف میں یہ نماز کے ٹائم جو ہے یہ رکاوٹ بن رہے کہ نہیں بن رہے؟ کیا ہوگا؟ یہ یقیناً 5 ٹائم نمازوں کا جو آپ ٹائم نکالیں گے یہ اچھا خاصا وقت بن جائے گا۔ یہ ایسا لگے گا کہ یہ کسی کام میں استعمال نہیں ہو رہا، حالانکہ یہی کسی کام میں استعمال ہو رہا ہے، باقی کیا ہو رہا ہے؟ ضائع ہو رہا ہے۔ اب بھی سمجھ میں نہیں آتی تو ایک اور حدیث پیش کرتا ہوں۔ اب یہ مثال دی ہے نا تو اب حدیث انشاءاللہ اچھی طرح سمجھ میں آئے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ گھر تشریف لائے، زوجہ سے پوچھا کہ کچھ کھانے کو ہے، کچھ کھانے کو ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ کسی کے گھر سے ہدیے میں سیری آئی تھی، وہ میں نے صدقہ کر دی، تھوڑا سا اس میں سے بچ گیا ہے۔
ساری کیا کر دی؟ صدقہ. بچ گئی ہے تھوڑی سی، تو آپ نے فرمایا کہ جو صدقہ کر دی وہ بچ گئی، اور یہ تھوڑی سی بولتے کیوں نہیں ختم ہو جائے گی. بچی کون سی ہے؟ وہ ہے. یہ بچی تھوڑی ہے، یہ تو ختم ہو جائے گی. ہم اگر گھر پہ آئیں، اول تو آتے ہی نہیں. شادی شدہ آدمی گھر سے شروع میں تو گھر میں رہتا ہے 2-3 ہفتے، اس کے بعد گھر سے کیا ہو جاتا ہے؟ شارٹ. سالوں کا فون آتا ہے پھر آتا ہے گھر میں، اور تھوڑا سا چکر لگائے گا پھر گھر سے باہر. اول تو گھر پہ نہیں آتے. پھر اگر گھر پر آئیں اور پتہ یہ چلے کہ آپ نے جو کچھ بیگم کو لا کے دیا تھا وہ بیگم نے کیا کر دیا؟ کسی غریب کو صدقہ کر دیا. کیسے تیور ہوں گے اور کیسے سیخ پا ہو جائیں گے، اور کیا 2 فٹ اچھلنا شروع ہو جائیں گے. کیونکہ محسوس یہ ہوگا کہ بھائی یہ تو ضائع کر دیا، اپنے لیے کمایا تھا اور فقیر کو دے کے ضائع کر دیا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چونکہ ویژن تھا جنت، اللہ کی رضا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ محسوس ہوا کہ جو صدقہ کر دیا ہے وہ تو اپنے ویژن کے لیے استعمال ہو گیا، باقی بچ گیا. جو تھوڑا سا رہ گیا وہ کیا ہو جائے گا؟ کھا کے ختم ہو جائے گا. حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تو وہ تھوڑا سا بہت ضروری تھا، کیونکہ اسی تھوڑے سر سے تو زندگی تھی. ہماری طرح تھوڑی آپ صلی اللہ علیہ وسلم سیر ہو کر کھایا کرتے تھے. آپ کی جو خوراک تھی وہ اتنی تھی کہ زندہ رہنے کے لیے جتنی خوراک ضروری ہے. لیکن اپنے گھر والوں کا ذہن بنا رہے ہیں کہ دنیا سے دل مت لگانا. بہت کم پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے گزارا کیا، بہت کم پہ، یہ بتانے کے لیے کہ یہ دنیا میرا ویژن نہیں ہے.